یہ واضح دلائل ہیں جس سے ثابت ہوا کہ کوئی بیماری متعدی اچھوت کی بیماری نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیات تلاوت کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے انہیں شرک و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لائیں۔ دور جاہلیت میں توہم پرستی عام تھی۔ وبائی امراض کے بارے ان کا یہ وہم تھا کہ کچھ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ایک بیمار سے دوسرے صحت مند کو بیماری لگ جاتی ہے، اچھوت کی بیماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توہم پرستی کا رد فرماتے ہوئے فرمایا لا عدوہ۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اجمعین نے نقل فرمائے۔ آپ نے جاہلیت کے اس وہم کا رد کرتے ہوئے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5717 میں یہ لفظ ہے کہ ایک اعرابی عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فما بالو ابلی تکون فی الرمل کأنہا الزباء فیأتی البعیر الاجرب فیدخل بینہا فیجربہا۔ میرے اونٹوں کے بارے کیا خیال ہے؟ وہ صحت مند ہرنوں کی طرح میدانوں میں پھرتے ہیں، چرتے ہیں۔ ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے، ان کو بھی خارش زدہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اس نے متعدی کا اپنا وہم بیان کیا کہ اس کی وجہ سے میرے صحت مند اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو بھی خارش پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا فمن اعدل اول، استفہام انکاری، مجھے بتاؤ سب سے پہلے جس کو خارش لگی اس کو کس اونٹ بیمار سے لگی؟ یعنی ان الفاظ میں آپ نے متعدی کی نفی فرمائی۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں آپ نے متعدی کا انکار تو نہیں کیا۔ اللہ کے بندو، استفہامی انکاری ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں کہ سب سے پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی؟ کیا اس کو کسی بیمار سے لگی؟ یہ آپ نے نفی فرمائی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ معظمہ میں ایک شخص نواس نامی تھے، انہوں نے کسی آدمی سے مل کر پارٹنرشپ پر اونٹوں کا کاروبار کیا۔ ایک دن نواس اپنے اونٹوں کے پاس نہیں تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے
اس کے پارٹنر سے آپ نے ایک اونٹ خریدا، اس نے آپ کو بیمار اونٹ بیچ دیا۔ جب نواس آئے تو ان کے کاروباری شریک بھائی نے ساری بات بتائی اور حلیہ بیان کیا آنے والے بزرگ کا۔ نواس کہنے لگے وہ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ نواس عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے، عرض کرنے لگے ان شریکی باعک ابلا حیما ولم یعرفک، حضرت میرے پارٹنر نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے آپ کو بیمار اونٹ بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا فاستقھا، اسے لے جاؤ۔ جب وہ لے جانے لگا تو آپ نے فرمایا دعھا، چھوڑ دیا، رہنے دو۔ رضینا بقضاء رسول اللہ لا عدوا، یہ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 299 ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کیا فیصلہ؟ کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کوئی بیماری اچھوت کی نہیں، متعدی نہیں، ایک سے دوسرے کو لگتی نہیں۔ دنیا کے سب سائنسدان کہیں اچھوت کی بیماری ہے، ہمارے نبی نے فرما دیا کئی ایسی باتیں جس کا سائنسدان پہلے انکار کرتے تھے، بالآخر ان کو قرآن اور ہمارے نبی کی بات کو ماننا پڑا۔ یہ بھی مانیں گے کبھی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک حدیث صحیح مسلم کتاب الاشربہ 2014 نمبر پر حدیث، وہ بھی ذرا سماعت فرما رہے، حضرت جابر اس کے راوی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غط العناء وأوق السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وقاء، کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، مشکیزوں کے منہ بند کر دو۔ کیوں؟ یقیناً سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے ینزل فیہا وباء، اس میں وبائی بیماری جو پھیلتی ہے۔ فرمایا وبا اترتی ہے، لا یمر باناء، چلتی ہے، گزرتی ہے، جب وہ ایسے برتن کے پاس سے جس کو ڈھانکا نہیں گیا، یا ایسے مشکیزے سے جس کا منہ بند نہیں کیا گیا، فرمایا الا نزل فیہ من ذالک الوبا، تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس مشکیزے اور اس برتن میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وبا۔ اب دیکھیں وبا کے پھیلنے کا، وبائی امراض کے پھیلنے کا کیا طریقہ اس حدیث میں واضح ہوا۔ یہ نہیں کہ ایک بیمار کو بیماری لگی وبائی اور اس سے آگے صحت مند آدمی نے ہاتھ ملایا، اختلاط کیا، بیٹھ کر کھانا کھایا، قریب بیٹھا، جسم ٹچ ہوا تو اس سے بیماری اس میں منتقل ہوئی، یہ نہیں۔ کیوں؟ برتن ایک یہاں ہے، ایک 20 میٹر کے فاصلے پر ہے، دوسرا 40 میٹر کے فاصلے پر ہے، تیسرا 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب جو برتن کا منہ ڈھانکا نہیں گیا اس میں وہ وبا داخل ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک برتن میں داخل ہوئی اس سے دوسرے میں گئی۔ کیوں؟ برتن تو آپس میں ٹچ ہوئے ہی نہیں۔ ایک گھر میں برتن ہے، دوسرا چوتھے گھر میں برتن ہے، تیسرا 10ویں گھر میں برتن ہے، وہ نہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے، پھر اس برتن میں وبا کہاں سے آئی؟
اس برتن میں جہاں سے یہ وبا آئی دوسرے برتن میں بھی وبا وہاں سے آئی، تیسرے میں بھی وہیں سے آئی۔ یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی۔ سب سے پہلے جو اونٹ بیمار ہوا اس کو کس نے بیمار کیا؟ جس نے اس کو کیا اسی اللہ نے دوسروں کو بھی کیا، تیسرے کو کیا، چوتھے کو کیا۔ اب اتنی یہ واضح دلائل ہیں جسے ثابت ہوا کہ کوئی بیماری متعدی اچھوت کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہاں، جہاں تک رہا مسئلہ احتیاطی تدابیر، وہ اللہ کے نبی نے بتائیں، آج بھی وہ احتیاطی تدابیر کا انکار نہیں بلکہ اپنانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فر من المجذوم کما تفر من الاسد، صحیح بخاری کتاب الطب 5707 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا کوڑ کی مرض والے بیمار سے اس طرح بھاگ جس طرح تو شیر سے بھاگتا ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الطب 5771 نمبر۔ لا یوردن ممرض علی مصح، فرمایا بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس نہ لاؤ۔ تیسری حدیث صحیح بخاری کتاب الطب حدیث کا نمبر ہے 5728۔ حضرت فرماتے ہیں اذا سمعتم بالطاعون فلا تدخلوها وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تم سنو کہ فلاں علاقہ میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تم وہاں نہ جاؤ، اور جب تمہارے علاقہ میں یہ وبا پھیل جائے تو اپنے علاقے سے نہ نکلو۔ یہ 3 احادیث ہوئی، چوتھی حدیث بھی سماعت فرما لیں۔ چوتھی حدیث یہ صحیح مسلم کتاب السلام اور حدیث کا نمبر ہے 2231۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف بنی ثقیف قبیلے کا وفد آیا بیعت کرنے کے لیے۔ قان فی وفد ثقیف رجل مجذوم، اس میں ایک شخص کوڑ کی مرض والا بیمار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اس وقت میں ایک کوڑی بھی آیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، اس کو میسج بھیجا، آدمی بھیجا کہ جا کر اسے کہہ دے انا قد بایعناک، ہم نے تیری بیعت لے لی ہے، فرجے تو یہاں سے لوٹ جا۔ اب یہ 4 احادیث ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں احتیاط بتائی، کیا کہ تم بیمار کے پاس نہ آؤ، بیمار تمہارے پاس نہ آئے۔ بیمار کہاں جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِن رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيُمْكِثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، فرمایا جس آدمی کو وبائی بیماری طاعون لگ جائے، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کوئی اور وبائی مرض لگ جائے، وہ اپنے گھر میں رک جائے بیماری تکلیف پر صبر کرتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ یعلم انہ لا یصیبہ، وہ جان لے کہ یہ جو اسے مصیبت پہنچی ہے الا ما کتب اللہ، یہ اللہ نے لکھی ہے، یہ تقدیر میں لکھی تھی، پھر اسے تقدیر پر ایمان رکھنے کا، ثواب کی نیت کرنے کا اور صبر کرنے کا، گھر میں رکنے کا کیا اجر ملے گا؟ لہو مثل اجر الشہید، اسے شہید کا اجر ملے گا، شہید کا اجر۔ تو ان حدیث سے ثابت ہوا بیماروں کو صحت مند لوگوں میں اخلاط میل جول نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جس کو وبائی مرض لگ جائے وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر کو قرنطینہ بنائے، وہیں رکے، اپنا علاج معالجہ کرے، یا جو گورنمنٹ نے قرنطینے بنائے ہیں یا ہسپتال وغیرہ وہاں پہ رہے، اپنا علاج معالجہ کرائے، جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے وہ تندرست لوگوں میں آنا جانا، رکنا اور میل جول کرنا چھوڑ دے۔
اچھا یہ اللہ کے نبی نے احتیاط کیوں بتائی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بیمار سے دوسروں کو بیماری لگے گی، اس کا مطلب یہ ہے بیماری تو اسی کو لگے، کیونکہ وہ تو وبا پھیلتی ہے، بیماری اسی کو لگے گی، کس کو؟ یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ، اسی کو لگے گی ما کتب اللہ، جس کے لیے اللہ نے لکھی۔ اور کہاں لکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کا ڈانچہ اس کی ماں کے شکم میں تیار ہوتا ہے، ڈانچہ تیار ہوا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں اکتب عملہ ورزقہ وعجلہ وشقی او سعید، مجھے معلوم ہے اس نے دنیا میں جا کر جو اعمال کرنے ہیں لکھ لے، یہ ایسے عمل کرے گا، اس کو اتنا رزق دیا جائے گا، اس کی موت ایسے ایسے فلاں مقام پہ آئی۔ اب تقدیر ماں کے شکم میں لکھی گئی روح پھونکنے سے قبل، اس کو جو بیماری وبائی غیر وبائی بیماری لگنی ہے وہ تو ماں کے شکم میں تقدیر میں لکھی گئی، وہ کسی بیمار کے پاس بیٹھے نہ بیٹھے، میل جول کرے نہ کرے، وہ بیماری لگے گی۔ تو یہ احتیاطی تدابیر اللہ کے نبی نے لوگوں کو وہم پرستی سے بچانے کے لیے بتائی۔ کیوں؟ اگر وہ کسی صحت مند، اس کے مقدر میں بیماری لکھی تھی، وہ کسی بیمار کے پاس بیٹھا، وہ اس کی تقدیر کی لکھی بیماری ظاہر ہو گئی، اب اس کا اور لوگوں کا وہم بن جائے گا، ان کے وہم پیدا ہو جائے گا، نہ یہ بیمار کو ملتا نہ یہ بیماری لگتی، لہذا اسے اسی بیمار سے لگی، متعدی کے بارے اس کا وہم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس وہم سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بیان فرمائی۔ اب رہا مسئلہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الطب کی حدیث کی شرح کرتے فتح الباری میں 5-6 موقف علماء کے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، وہم پرستی سے بچانے کے لیے آپ نے تدابیر بتائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ متعدی بیماری ہوئی۔ اور کچھ علماء کا موقف یہ بھی بیان کیا کہ نہیں، کچھ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، سب نہیں، کچھ متعدی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے لگ جاتی ہیں۔ یہ موقع بیان، اسی لیے میں عرض کروں گا، میں نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں دیکھی، میں ان اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، ہمارے علماء کرام نے، کچھ علماء نے ایک موقع بیان کیا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، دوسرے علماء نے کہا نہیں کچھ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں۔ اب علماء کے چاہنے والے علماء نے، وہ اہل علم ہے، انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے، یہ موقف پہلے سے چلا آ رہا ہے، آج کوئی نیا نہیں، یہ اختلاف موقف میں۔ اس لیے جو چاہنے والے لوگ تھے، مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے دیکھا کہ جو چاہنے والے ہیں، ایک موقف کے علماء کے چاہنے والے دوسرے موقف رکھنے والے علماء پر برسنے لگے، اور دوسرے علماء کے چاہنے والے پہلے علماء پر برسنے لگے۔ بھائی آپ کو یہ زیب نہیں چیز دیتی، آپ تمام علماء کی قدر کریں، وہ تو اہل علم ہے، انہوں نے وہ اختلاف، میں کہتا ہوں فتح الباری پڑھیں، آپ تو صرف 2 موقع پر ہی اتنا تنگ دل ہو گئے ہیں، وہاں پر تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علماء سے 5-6 موقف بیان کیے ہوئے ہیں، اگر یہ سب موقف بیان ہو جائے شاید آپ سے برداشت نہ ہو سکے، اس لیے برائے مہربانی، وہ اہل علم ہیں، وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، ان کی حیثیت علمی، ان کی اپروچ ہے علمی، آپ برائے مہربانی ایک دوسرے پر خدا کے لیے نہ برسیں، علماء کی قدر کریں، علماء کی عزت کریں۔ تو اب میں آخر پر کچھ استدلال جو بعض احباب نے کیے ہیں میں اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو قرنطینہ ہے اس کے بارے میں تو میں نے عرض کیا، یہ قرنطینہ بیماروں کے لیے ہے، بعض لوگ یہ حدیث بیان کر کے صحت مند لوگوں کو بھی قرنطینہ میں رہنے کا کہہ دیتے ہیں کہ آپ مساجد میں جائیں، مدارس میں نہ جائیں، گھروں میں رہیں۔ بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے لیے کہا ہے، صحت مند کو یہ پابند نہیں کیا گیا۔ دوسری بات، بعض لوگوں نے وہ جو بنی ثقیف وفد کی میں نے حدیث پیش کی صحیح مسلم کی، اس سے استدلال کیا کہ وہ بیمار اللہ کے نبی کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مصافحہ نہ کیا۔
بھائی وہ آپ کے سامنے آیا ہی نہیں. مسافے کی بات، ہاتھ میں لانے نہ ملانے کی بات تو تب تھی وہ آپ کے سامنے آتا. اگر وہ آپ کے سامنے ارسل الیہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں اس کے پاس آدمی بھیجا. جو سامنے ہوتا ہے اس کے پاس آدمی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سامنے نہیں تھا، وہ کسی دوسری جگہ پر تھا. اس لیے ہاتھ ملانے نہ ملانے کی بات ہی نہیں یہاں بنتی. اب رہا مسئلہ مساجد وغیرہ میں نہ جانا. علماء نے کہا کہ بارش کی صورت میں اللہ کے نبی نے اجازت دی الا صلوا فی بیوتکم، کہ بارش کی صورت آپ گھروں میں نماز پڑھ لیں. یہ بیماری بھی ایک مجبوری ہے، آپ گھروں میں نماز پڑھ لیں. بھائی اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، سختی سے پابند نہیں کیا تم نے مساجد میں آنا ہی نہیں. جیسے اس جمعہ بعض مساجد کو تالے لگائے گئے، جبرن روکا گیا. یہ شریعت کہاں کی ہے؟ یہ تو شریعت نہیں بتاتی. اور افسوس کی بات ہے، جو اگر رش کی بات ہے، اختلاط کی بات ہے، تو ابھی سوشل میڈیا پر ایک نہیں، ابھی وہ سندھ میں جو برسی ہوئی ہے اس کی بات بھی آ رہی ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ جمع تھے. پھر ہمارے پرائم منسٹر ایک جگہ کورونا کے مسئلہ میں گئے تھے، وہاں پر کتنے لوگ تھے، وہ ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے. اس طرح سبزی والی دکان پہ چلے جائیں، ساتھ ساتھ ملے لوگ ہوتے ہیں. عدالتوں میں جائیں، بالکل اختلاط ہوتا ہے، لوگوں کا آپس میں ٹچ ہوتے ہیں لوگ. یار وہاں پر کوئی خطرہ نہیں، مساجد میں سب سے زیادہ خطرہ ہے. یہ بات اچھی نہیں. اللہ کے ناراضگی کو دعوت نہ دو. اللہ کے لیے مساجد کو آباد کرو، مساجد کو آباد کرو. مساجد کے میں آنے والے ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں جو چاہتا ہے اپنے گھر میں نماز پڑھنا وہ پڑھ لے، جیسے الا صلوا فی بیوتکم. لیکن جبرن تالے لگانا، مساجد کو بند کرنا، یہ ٹھیک، ہاں یہ بات درست ہے. جیسے احتیاطی تدابیر ہیں مساجد کے بارے، جو ہماری گورنمنٹ کا یہ قدم ہے، بڑا اچھا قدم ہے کہ قالین اٹھا دو، چونکہ قالین سے ڈسٹ وغیرہ، کیونکہ قالین ڈسٹ بڑی جذب کرتا ہے. اب وہ قالین ڈسٹ جذب کرے گا، وہاں پر سجدہ کرتے وقت، چلتے پھرتے وقت وہ ڈسٹ اٹھے گی، اور اکثر لوگوں کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے. الرجی ہوگی، گلا خراب ہوگا، نزلہ زکام بخار، خطرات پیدا ہوں گے کہ وہ کورونا کے قریب کہیں پہنچ نہ جائے. اچھی بات ہے. اور اس کی صفائی رکھنا، اس کو اچھے پاک پاکیزہ کیمیکل سے دھونا، یہ بڑی اچھی بات ہے. قرآن پاک نے بیان کیا گھروں کی صفائی، محلوں کی صفائی، مساجد کی صفائی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہاتھوں کو صابن سے یا اچھے کیمیکل سے دھونا، اور اسی طرح وضو بار بار کرنا، کپڑے دھلے ہوئے پہننا، یہ سب چیزیں قابل دید ہیں اور قابل قدر ہیں. یہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. اگر زیادہ سے زیادہ آپ پابند بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کر لیں، مساجد کی انتظامیہ کو آپ پابند کر دیں کہ اپنے پاس وہ ڈیوائس رکھیں، وہ چیک کرنے والی. جو بھی لوگ نمازی آئیں نماز کے وقت یا جمعہ کے وقت، ان کا وہ اس سے ٹیسٹ کرو، وہ چیک اپ کرو، جو ڈیوائس کے ذریعے. جن میں کوئی اشتباہ پیدا ہو، شک پیدا ہو، ان کو مساجد میں نہ آنے دو، کیونکہ وہ تو حدیث سے ثابت ہے. لیکن صحت مند لوگوں کو نہ روکو. تدابیر اختیار کر لو، وہ اچھی ہیں. احتیاطی تدابیر انتظامیہ کو اس پر پابند کرو، لیکن اللہ کے لیے مساجد کو بند کرنے کے نہ فتوے دو، نہ مشاورت ایسی دو، اور نہ ہی ان کو بند کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب شام میں طاعون آیا تھا، کتنے صحابہ وہاں پر شہید ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھیوں کو لے کر جا رہے تھے، راستہ میں واپس آ گئے. جب حدیث سنی تو صحابہ کو بھی یہ بارش کی حدیث یاد تھی. کیا کسی صحابی نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا یا حضرت عمر نے فیصلہ دیا کہ مساجد کو بند کر دو، جمعہ نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا؟ اللہ کے بندو، ایسے فتوے نہ دو، ایسے مشورے نہ دو جس سے اللہ کی ناراضگی آئے، بلکہ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھو، جمعہ پڑھو، اللہ کی بات کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا